اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت، 2 آیتیں ہیں، ابھی میں ایک پہلی آیت پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے مگر میں یہ کہتا ہوں، مگر میں یہ سارے بولے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ آمین۔ آج کی کلیسیا، آج کا ایماندار، آج کا بلیور جس نے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ کے وسیلہ سے یسوع مسیح کو پہن لیا ہے، اور پالوس رسول ان کے لیے ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا اور بتاتا ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، اب تم اپنے نہیں ہو، اب تم اپنے نہیں ہو، بلکہ کس سے خریدے گئے ہو؟ قیمت سے خریدے گئے ہو، اور خریدنے والا خدا باپ کا بیٹا خدا یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ آج سب سے بڑا جو پرابلم ہے انسان کا، یہ میں آپ کو انسان کی فطرت کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں، میرا نام زمین پر ہو، میرا نام خاندان میں ہو، میرا نام گلی میں ہو، میرا نام محلے کے اندر ہو۔ اچھی سوچ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اچھی سوچ کے ساتھ، نیک کام کے ساتھ، اوکے۔ لیکن ایماندار جو ہے وہ ان باتوں کے لیے نہیں بلایا گیا، ایماندار اس سوچ کے لیے نہیں بلایا گیا۔ ایماندار کے لیے جو یہاں پر میں نے آیت آپ کے ساتھ شیئر کیا، لکھا ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کس کے موافق چلو؟ روح کے موافق۔ روح کے موافق چلنا انتہائی اہم ہے، کیونکہ جسم کے سارے کام دنیا کے اندر بےعزت ہونے والے اور یسوع مسیح کے خلاف چلنے کے لیے ہے۔ اور ایماندار میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، جوانوں، بڑی عمر والوں، آؤ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم آج کے بعد جسم کی کوئی بات نہیں سنیں گے، جب بھی سنیں گے ہم روح القدس کی بات کو سنیں گے۔ بار بار مکاشفہ کی کتاب میں ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، جس کے کام ہم سنیں۔ کس سے فرما رہا ہے؟ سب کی بات ہو، کس سے فرما رہا ہے؟ کلیسیا سے۔ اور کلیسیا وہ ہے جس کو یسوع مسیح نے اپنے خون کے ساتھ خریدا ہے، الگ کر کے رکھا ہے۔ اور جب ماں باپ بچوں کی پرورش کرتے ہیں نا، وہ بچوں کو اچھی تعلیم دلواتے ہیں، ٹیوشن اچھا ان کے لیے تلاش کرتے ہیں، اور پھر وہ جو انویسٹمنٹ بچوں پر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی فیسیں ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے لیے گھر کے اندر ایک اچھا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ باہر نہ نکلے، کیونکہ باہر کی وہاں لگ گئی اور ان کو اپنی کلام اور اپنے جذبات، اپنے احساسات سے وہ روشناس کرواتا ہے۔ اور جو خدا کے جذبے کو نہیں سمجھتا، جو خدا کے کلام کو نہیں سمجھتا، وہ سمجھ لے اس جہان کے اندر ایسا ہے جس کی روحانی آنکھیں نہ ہوں۔ وہ ایسا ہے جس کی روحانی آنکھیں نہ ہوں۔ اس لیے پالوس رسول کہتا ہے
کس کے مطابق؟ روح کے موافق چلو. کیسے چلے؟ روح کے موافق. جب تک میں ایک بات سوچتا ہوں، آدم اور ہوا کے بارے میں آج آپ کے لیے نئی بات ہوگی اور سب نے ایکٹیو ہو کر سننی ہے میری طرف دیکھ کے. میں سوچتا ہوں آدم اتنی خدا کی گہری حضوری میں رہنے والا، اتنے گہرے طور پر اس کی قربت میں رہنے والا. ہم تو یہاں پر ہفتے بعد آتے ہیں، اوکے، ہفتے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں اور خدا اس سے 2 ٹائم ملتا ہے، ایک صبح کے ٹائم، ایک شام کے ٹائم. خدا اس سے تنہا نہیں چھوڑ رہا. ایک صبح کے ٹائم ملتا ہے، ایک شام کے ٹائم اس سے ملتا ہے اور اس کی رفاقت، اس کو اپنی رفاقت، اپنی قربت میں، اپنے مزہ میں، اپنے جلال میں رکھنے کے لیے اتنا ٹریول کر رہا ہے، اتنی تدبر کر رہا ہے. اوکے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گناہ کر بیٹھا ہے. اس کے باوجود بھی اس نے موت کو گلے لگا لیا. کیوں؟ یہ کوشچن ہے. اتنی حضوری میں رہنے کے باوجود ہوتے ہیں نا کئی ایماندار ہوتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، چرچ کے اندر بڑے ایکٹیو، روحوں کو چھینکنے والے، دعا کرنے والے، روزوں میں ٹھہرنے والے. گھر پر انہوں نے چرچ بنایا ہوتا ہے، گھر کے اندر، ڈیوٹی کے اندر انہوں نے ایک ان کا مقصد ہوتا ہے، پاک روح مجھ پر آ جا، پاک روح مجھ پر آ جا، تیری قدرت مجھ پر آ جائے تاکہ میں روحوں کے نیچے آپ کا کام کر سکوں. اچانک وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اچانک ان کے اندر سے وہ ساری آگ، وہ ساری طلب ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے یہ؟ کیونکہ جن کے اندر وہ رہتے ہیں، جن کے اندر وہ بستے ہیں، جن کے ساتھ ان کی سلام دعا ہے، انہوں نے سلام دعا سی ہردے کوڑتے سن جانوروں کے بچ. میاں بیوی تھے اور جانوروں کے ساتھ ان کی رفاقت اور جانوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. لیکن یہ ماحول ان کو بڑا پسند تھا اور قربت میں کس کی رہ رہے تھے؟ خدا باپ کی. کس کی قربت میں رہ رہے ہیں؟ ذرا بھر کے ذرا پتہ لگے وہ تسی ہوش مند ہو. کس کی میں رہ رہے ہیں؟ خدا باپ کی. ٹھیک ہے، یہ زبان سے بولنا پڑے گا، سر ہلانے سے کام نہیں بنے گا، بولنے سب نے. کس کی قربت میں رہ رہے ہیں؟ خدا باپ کی قربت میں رہ رہے ہیں. اور ہوا کیا؟ ملتے جلتے ہیں. شام کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہے اور آتے جاتے سلام دعا دیتے. بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کیسے ہیں مسز صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ پیڑ شپڑی ٹھیک ہے؟ بھائی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ اوکے، یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہے. لیکن جب سانپ نے اس سے خدا کے خلاف بہکایا ہے، اس کو شیطان کو سمجھ ہی نہیں سکی، وہ شیطان کو جج ہی نہیں کر سکی، ججمنٹ ہی نہیں کر سکی کہ اس کے اندر اب بول کون رہا ہے. یہ بات سچی ہے بنانا، لیکن یہ نہیں پتا آج سانپ کے اندر آگ کون گیا ہے. آگ کون گیا ہے؟ کون ہے جس نے آ کر میری سوچوں کو اپنی گرفت میں لے لیا؟ کون ہے جس نے آ کے میرے دل کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے؟ ایسے لوگ جو آپ کے کان کے اندر زہر ہوتے ہیں، جو ایسے لوگ آپ کو خدمت سے خارج کر دیتے ہیں، آپ کو خدمت سے روک دیتے ہیں. کی خاطر وہ نہیں جاتا کام کرتا، کی دفعہ بڑھن جاتا ہے. وہ لکھا ہے پترس رسول نے آ کے پوچھا، میرے خدا، میرے مالک، میرے خالق، وہ ہم نے اپنے گھر بار چھوڑے اور تیرے پیچھے آگے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ وہ کہتے ہیں آسمان پر ہمیشہ کی زندگی اور زمین کے اوپر 100 گنا پاؤ گے. یہ خدمت جو جسم کے خلاف نہیں،
جو جسم میں نہیں چلنے والے، جسم میں جو چلے گا وہ ہرگز اس کے حضور میں مقبول نہیں ٹھہرے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ انسانی فطرت ہے، وہ کہتا ہے میں خود ہی کچھ کروں گا، وہ کہتا ہے میں خود ہی کچھ کروں گا۔ روحانی ٹیچر وہ کیا ہے؟ چھوڑ، میں خود ہی، میں آپ کی برکت دے لگا ہوں۔ سب نے دی تھی نا برکت، کس کو دی بلا برکت؟ اس نے قربانی کو برکت دی تھی۔ شام کی قربانی کا ٹائم ہو گیا تھا اور سیموئیل کو وہ ویٹ کر رہا تھا، سیموئیل آ جا، نہیں آ رہا، پھر وہ پڑھ جانا زمائش کے اندر، اس کو آنے میں تھوڑا ٹائم لگے، اور ٹائم لگے، اس نے کہا ابھی تک، اور اس نے قربانی چڑھا دی، چڑھی اس نے چھری پھیری، جانور کی جان نکلی، تو پھر سیموئیل بھی آ گیا، اور سیموئیل جب آیا تو اسے دیکھ کے کہتا تو نے آنے میں دیری کی۔ سیموئیل کو سے کیا کہتا ہے؟ اے نہیں آتا، اور چلو تم نے کہا تو آپ یہ دعا کر لی سی، نو پرابلم، خیر چیدہ ہے، خدا نے برکت۔ اس نے کہا یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ایسی کلام دے خادم، ایسی کلام دے خادم جڑے لے لتے نہیں آتے، چل خیر چل خیر چل خیر، جڑے چل خیر والے ہوندے نے نا، انہوں دا پھر بھیانک انجام ہوتا ہے، بھیانک انجام ہوتا ہے۔ وہ خود بھی مانتے ہیں اور دوسروں کو بھی، ایمانداروں کو بھی مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں روحانی طور پر۔ اسی لیے یہاں پر پولس رسول کہتا ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو۔ کس کے موافق چلو؟ سارے بولے کس کے موافق؟ تو جسم کی خواہش کو ہرگز کیسے نہیں کرو گے؟ ہرگز پورا نہیں کرو گے۔ خدا کے لوگوں اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو سمجھیں۔ وہ کون سی باتیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہوں لیکن خدا نہیں ہونے دیتا، اور اگر ہم زور مار کے کر لیتے ہیں بعد میں ہمیں خدا کا دل معلوم کرتا ہے کہ تو یہ اچھا نہیں کیا۔ یقین کریں میں کسی کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا روحانی، میں نے 2 دن اپنے آپ کو اتنا موٹیویٹ کیا، میں نے کہا میں یہ بات کر کے چھوڑوں گا۔ او واہ واہ کیا پلان آ گیا میرے اندر۔ یقین کریں 1 گھنٹہ پہلے جب میں اس شخص سے ملنے والا تھا، بات نے مجھے ملامت کی، اس نے کہا تو یہ بات نہیں کرے گا، میں تجھے کہہ رہا ہوں تیری بات نہیں سنے گا۔ میں وہیں پر جھک گیا اور میں نے کہا میرے خدا تو بڑی قدرت والا ہے۔ میں کی کہاں؟ میں پادری ہوں، میں پاسٹر ہوں، تو میرے وسیلے سے نبوت نہیں کرتا، کلام کرتا، یہ بات تو کیوں نہیں میرے وسیلے سے ہونے دیتا؟ نہیں، مجھے اس کام کے لیے اس نے چنا، اس بات کے لیے اس نے مجھے نہیں استعمال کرنا۔ میں رک جاؤں گا، میں ٹھہر جاؤں گا، میں نہیں آگے بڑھوں گا، میں دوں گا جلال اپنے خدا کو، کیونکہ میرا خدا پوری قدرت والا ہے۔ کیسے؟ روح کے موافق چلنے کے لیے تحریک مانگے۔ روح کے موافق چلنا ہے نہیں ہو جاتا، ادھر میں ہاللویا پریز گاڈ چل رہی 3-4 گھنٹے غائب ہو گئے، پھر ہاللویا پریز گاڈ، پھر 5-6 گھنٹے غائب ہو گئے، پھر ہاللویا۔ وہ کہتا پیار کرتا رہا، میں ایک باری بھی سنی ہمیں گل کری، مجھے تیرا ٹائم چاہیے کیونکہ میں آسمانوں سے ٹائم نکال کر تیرے پاس اترتا ہوں، اور تیرے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جس کے پاس اس کی برکت نہیں ہے نا، وہ جسم کے مطابق چلتا ہے، وہ کبھی بھی ان کے مطابق نہیں چلتا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے روح اس کی قدرت ہوتی کیا ہے، روح اس کا مسا ہوتا کیا ہے، روح اس کا مسا جب تحریک دیتا ہے، روح اس کا مسا جب سور میں کھڑے کرتا ہے، تو پھر وہ گدھے کی چمڑے کی ہڈی سے 1000 کو مار گراتا ہے۔ پھر وہ شیر بھی سامنے آئے تو وہ یہ نہیں کہتا آج میرا آخری دن ہے، یہ شیر مجھے کھا جائے گا،
پریز گاڈ، برکت مل رہی ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو۔ کس کے موافق چلو؟ اوکے، آگے میں نے ایک آپ کو بات بتائی تھی، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، کہاں پر بھی ہو؟ اوکے، پکے ہو نا؟ آپ پکے رہنا، تسی یسوع دے لوگ ہو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا میں یہ چاہتا ہوں، خدا یہ چاہتا ہے آپ اتنے پرفیکٹ ہو، آپ اتنے پرفیکٹ ہو کہ جیسے آپ کسی کے پاس سے گزریں آپ سے خدا کی قدرت اسے چھو لگے۔ آپ اپنی جاب میں جیسے انٹر ہو نا، فیکٹری ہے، آفس ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے، بہت بڑا ایریا ہے، تو یہی کہو میرے خدا یہاں پر جتنے کام کرتے ہیں سب کے سب نجات بات ہیں۔ آپ سنیں گے، آپ کو گواہیاں ملیں گی کہ فلاں افسر کے کو بلا رہا ہے کہ کوئی مسیحی تلاش کرو، وہ جا کے میرے لیے برکت مانگے، میرے لیے دعا کرے، اور جب آپ دعا کریں گے آپ اس کے لیے برکت مانگیں گے، اس کی زندگی جب معجزہ ہوگا، وہ پوچھیں گے آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، تو ہم وہ ہیں جو مذہب سے نہیں بلکہ خدا سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور خدا وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک، نجات دہندہ، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے والا، ابدالآباد تک زندہ رہنے والا، کبریا کی جلدی کرم کرتا ہے۔ یہ آپ کا خدا کیا خواہشیں ہیں خدا کی، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں خدا کی، پوچھیں اپنی نا لسٹ نہ لے کے جائیے، اپنی لسٹ نہیں خدا کے آگے رکھتا، خدا مندہ کا لانا انہوں میں کر دیں، انہوں میں کر دیں، انہوں میں کر دیں، کیوں کر دیں بھئی، کیوں کر دیں وجہ، کیوں کر دیں، کیوں کر دوں میں؟ خدا کہتا کیوں کر دوں میں؟ اور میں خدا ہوں، میں دلوں کو جانتا ہوں، میں دلوں کو جانتا ہوں، میں ہوں جو انسان کی راہ کو اس کی انتہا تک دیکھتا ہوں۔ تو کون ہے؟ جیسے تیری مرضی کہاں پر ہوتی ہے پوری؟ ہاں، آسمان پر ویسے ہی، اسی وجہ سے ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی، اور جو ہم پوری کر لیں پاجنا سمار کے ادھر ہو چمبڑ دے، اونوں بلا، اونوں سیر، اونوں میں وہ کام نہیں رہتا، کام وہی پلاننگ رہے گی جس کے پیچھے آپ کا خدا کھڑا ہے۔ آپ کا خدا کھڑا ہے، اگر خدا پیچھے نہیں کھڑا، اگر خدا اس منصوبے کو نہیں پورا کرنا چاہتا، پیچھے آئے، چپ کر جائیں، خاموش ہو جائیں اور خدا کی آواز کا انتظار کریں۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ کیسے؟ جسم کے۔ اب ہم زمین سے بنے، کس سے بنے ہیں؟ زمین سے بنے ہیں۔ میں کہتا ہوں جتنے بھی بائبل پڑھ سکتے ہیں وہ بڑی عمر والا بے شک ہے، وہ بائبل ضرور پڑھا ہے۔ آپ کی نظر میں ہے کہ آپ اپنے سائز کے گلاسز سے بنا، جو پڑھ سکتا ہے وہ سارے کام چھوڑے اور 1 گھنٹہ اپنے خدا کے لیے اس کے کلام کی اسٹڈی کیا۔ جنہوں بڑا دعویٰ ہے میں پڑھ سکتا ہوں، تو میں پڑھتا کوئی نہیں، وہ ضرور یہ کام کرے تاکہ وہ خدا کی قوانین کو سیکھے اور خدا کی اصول کو سیکھے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ آمین۔ بائبل مقدس کو پڑھیں، بائبل کیا کہتی ہے؟ اب ہم زمین سے بنے ہیں، مٹی سے بنے ہوئے ہیں، زمین کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور دعا بھی ہم یہی کرتے ہیں جیسے تیری مرضی۔ ایسا کھائی کے دے
سب سے بڑی بات ہے یہ سکھائی کس نے ہے؟ کسی نبی نے، کسی رسول نے، کسی پیغمبر نے، کسی فرشتے نے؟ نہیں، یہ اس نے سکھائی ہے جس نے زمین کی مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کو اس نے یہ جتا دیا اور کیا دیا ہے، زمین کے اوپر تیری مرضی پوری نہیں ہوگی، جب بھی پوری ہوگی میری مرضی پوری ہوگی۔ کیوں؟ وجہ ریزن کیا ہے؟ کیوں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تیری مرضی پوری نہیں ہوگی؟ تیری مرضی پوری نہیں ہوگی، میری مرضی پوری ہوگی۔ کہتا ہے تو خاک ہے، تو خاک میں لوٹ جائے گا، اگر میں خاک بن کر بھی آؤں گا اور مٹی میں جاؤں گا، میں پھر تیسرے دن جی اٹھوں گا، کیونکہ میں پوری قدرت والا خدا۔ جس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ تیری مرضی پوری نہیں ہوگی، کس کی مرضی پوری ہوگی؟ میری مرضی پوری ہوگی۔ ہاللیلویا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کہہ رہا ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، کلام کے عاشق بنو، اس کلام کو سنتے ہیں، گھر جا کے یوٹیوب چینل میں یہ فوراً آ جاتا ہے، وہاں پر جا کے پھر سنیں، اور جب آپ 2 دفعہ سنیں گے، اور بائبل مقدس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ تو 1 دفعہ بولا، میں نے 2 دفعہ سنا۔ ایندے کنا والے بھی ایندے لوگ ہیں کہ 2 کان نے تو یہ نہیں آندے میں ادھر خالی سنے ہیں، ادھر میں دیکھ رہا میں ادھروں بھی سنے ہیں، میں ادھروں بھی سنے ہیں، تاکہ وچ کلام میرے رہے، کیونکہ یہی کلام ہے جو میرے راہ کی روشنی اور میرے قدموں کے لیے چلا رہا ہے۔ خوشی نہ جلال دینا تو خوشی نہ کرو، نہیں دینا تو چوک کر کے بیٹھے ہو خوشی سے، کیونکہ خدا کیا کرتا ہے؟ خوشی سے دینے والے کو خوشی سے جو چیختا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کھلے ہو کر چیخ کے ہاللیلویا بولتے ہیں کہ میرے خدا تیرا شکر، تم میرے ساتھ کلام کر رہا ہے اور مجھے برکت مل رہی ہے۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ آگے لکھا ہوا ہے کیونکہ صدر میں آئے پڑھنے لگے، کیونکہ جسم روح کے خلاف ایسا نہ ہو کرا۔ جن کو بائبل ہے وہ بائبل پر فوکس کریں، جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس کو سنیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ سنیں۔ لکھا ہے کیونکہ جسم، آپ سنیں کیا کہہ رہا ہے پالوس رسول کی معرفت روح کو اس کیا فرما ہے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے۔ کس کے خلاف؟ آدم ممکن ہے کہ خدا نے کہا کہ تم مرود نہیں کھانا، ویسے مرود کھائیے نہ ہو بیج دندل میں کھا سکتے ہیں، پتہ کر رہا ہے جیب کی بھی منہ سے اسٹار بنا رہے ہیں، وہ نکلتے ہیں نا، وہ تو ذائقہ پھر ایسا ہوتا ہے اور سارے منہ دے ذائقے کو ایک بار چینج کر دیتا ہے، تسی 2-3 چیزیں کھاؤ بھی وہ تو ذائقہ وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ہے نا تو جلدی دن میں بھی کھانا ہوں، کی ہو گیا کھانا والی چیز ہے، ہو گیا۔ خدا نے یہ کہا ہے کہ یہ تمہیں پالا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے، بنانے والا، نظروں میں دام ڈھونڈنے والا۔ اور آگے جسم کیا کہہ رہا ہے؟ جسم کہہ رہا ہے کھا، کچھ نہیں ہوئے گا تو خدا ورگا بن کے جاؤے گا۔ وہ میں خدا ورگا، او واہ واہ واہ، بندوں میں سجدے ہوں گے، میں بھی سلام آئے، پادری صاحب سلام، پادری۔ او بھائی جو وقت آئے گا پھر دیکھی جائے گی، پھر دیکھی جائے گی، پھر دیکھی جائے گی۔ وقت نہیں آن دو، ہویا نہیں ہے، وہ اگلے کاموں میں گیا۔ کس کی سنی ہے اس نے؟ اپنے دل کی سنی ہے، اور دل کے ساتھ کون بولا ہے؟ سام بات ہے، بات سب بات کرتے ہیں۔ رشتے
ملنا ہے اس کے ساتھ. تو ہم پوچھتے ہیں ہمیں ہوتے ہیں بھائی یا آپ یا آپ کچھ آدھے ہونے انہوں جس میں بڑی عمر والوں کو باہر کہہ دینا ہوں, اپنی بڑی عمر والی باجی کہہ دینا ہوں, کسی کو آپ کہہ دینا ہوں. میرے کوئی ہوں نا سلسلہ کا بہت لوگوں کا روایت کے پاس بات کرنا تو صحیح ہوتا ہوتا روز ملتا ہے روز کا یار میری یہ ساڑھا سجن ہے آخر کار ٹھیک ہی کرنے لیا ہے. آگے لکھا ہوا ہے کیونکہ جسم کس کے خلاف؟ روح کے خلاف. کس کے خلاف؟ روح کے خلاف خواہش کرتا ہے. اور روح اگر روح کیا کر رہی ہے؟ جسم کے خلاف. اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. جو روح اس کے مسا میں اور روح اس کی تحریک میں جو رہتے ہیں, جو روح اس کی تحریک میں رہتے ہیں وہ کبھی جسم کی نہیں سنتے کبھی, بلکہ روح کے مطابق چلنے والے اس کی سنتے ہیں, اس کی صورت کو دیکھتے ہیں. آمین. اس کی صورت کو دیکھتے ہیں, اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں. ان چیزوں میں طلبگار ہوا کرو. خدا نے اپنا چہرہ مجھے دکھا, میرے خدا مجھے اپنے مسئلہ سے حفاظ تاکہ میرے زندگی کے اندر کوئی دنیاوی فیصلہ نہ کر سکوں, نہ اپنے بچوں کے لیے, نہ کوئی چرچ میں, نہ کوئی کسی اور رشتے داروں میں. جہاں پر بھی میں بیٹھوں, جہاں پر بھی مجھے موقع ملے تو میں صرف تیرے کلام کے مطابق بولوں. ایسے ایماندار کی زندگی, اوکے, یہ ایماندار کی زندگی. پھر بیماریاں آپ کے قریب نہیں رہیں گی. پہلی بات. دوسری بات, شیطان آپ کے قریب نہیں. تاریکی کی کتے آپ کے خلاف نہیں آئیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے اس نے اپنے دل کو اس نے اپنے دل کو اس کا مسکن بنا لیا ہے, مسکن رہنے کی جگہ بنا لیا ہے. اب اس کے دل کے اندر دنیا نہیں بلکہ خدا بستا ہے. اب خدا کے لوگوں, اب تھوڑی دیر بعد خدا کی میز کے پاس آنے والے اور اس کے روح اور بدن میں شریک ہونے والے ہیں. روٹی جو ہے نا وہ ایک نعمت ہے. روٹی کیا ہے؟ نعمت ہے. اور روٹی دوسرا کیا کام کرتی ہے؟ بدن کو طاقت دیتی ہے. کیا کرتی ہے بدن کو؟ طاقت. اور میں کیا کرتی ہے؟ میں جو ہے وہ روح کی غلاظت کو ختم کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ روح کی غلاظت کو ختم کرتی ہے اور وہ نیا انسان پھر سے کھڑا کر دیتی ہے. آمین. یہودا اسکریوطی کیوں پکڑا گیا, کیوں مارا گیا, کیوں شیطان کی گرفت میں آ گیا؟ کیونکہ اس نے اس کے خون کی بے حرمتی کی ہے. پہلے نمبر پر اس کی روٹی کی بے حرمتی کی ہے اور اس کے لیے اس سوچ کے لیے وہ تیار نہیں ہوا کہ یہ روٹی میرے بدن کو تقویت دے گی اور یہ میں میرے روح کی غلاظت کو ختم کر دے گی, بلکہ اس نے اس سوچ کے مطابق وہ خون اور بدن میں شریک نہیں ہوا. اس نے گناہ کی حالت کے اندر, کون سی حالت کے اندر؟ گناہ کی حالت کے اندر اس کو لے لیا تو پھر وہ پکا ہو گیا. تو کچھ نہیں ہوا. پچھلے دوارے پادری صاحب نے کرایا پورا مہینہ دیکھو من کو جو ہے مجھے کھانا بھی نہیں لگی. آہو مجھے کھانا بھی نہیں لگی.
غلط جتنی ہے جانی ہے تو پتہ بھی نہیں لگنا ہویا کی سی پھر یہ پوچھتے ہیں کی ہویا سی چنگا بلا ستا سی چلو یہ بھی مان لیں خدا کے لوگوں آؤ اس بات کو سمجھیں کہ شہر روانی ہمیں زندگی دے دی اور زندگی وہی پاتا ہے جس کے اندر سے ہر طرح کی نیگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے. آپ اس کی خدمت کرتے ہیں اور میں نے بار بار یہاں پر بتایا ہے پورا چرچ کی خدمت میں ہے. میری سارے چرچ کی کلیسیا ایوانجلسٹ ہے, انجیل سنانے والے, انجیل کی گواہی دینے والے ہیں. اور اگر اس کی خدمت کے دوران کوئی جسم کی سوچ آپ کے اندر تو دنیا کی سوچ آ گئی ہے اسے نکال دو, انہیں پیچھے کریے. آمین. آپ نے مہمانوں کو کبھی دیکھا نا دنگل کیوں مٹی ہوتے تو سنتے ہیں, دوسرا چپ ہوتے تو سننا ڈیا, دوسرا ہوتے تو سننا ڈیا, کہ وہ آئل کو استعمال کرتے ہیں اپنی باڈی میں, اور آئل کو اتنا استعمال کرتے ہیں کہ ان کا بدن چکناہٹ سے بھرا ہوتا ہے, اور جیسے مخالف اس پہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ پسند کرتا ہے, اسے گرفت نہیں کر سکتا, اسے پکڑ نہیں سکتا, جس کی وجہ سے اس کے اوپر وہ مٹی ڈالتے ہیں, مٹی جو ہے اس کے آئل کو جذب کر لیتی ہے اور وہ نارمل ہو جاتا ہے, اور پھر گرفت کرنے میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. یہ تو وہ آئل لگا رہے ہیں جو ان کے دندن کے لیے ان کو تیار کرتا ہے, اور ہمارے پاس خدا کے پاور کی مدد ہے جو ہم اپنے بدن کے اوپر لیتے ہیں. ہاللیلویا. اپنے بدن کے اوپر لیتے ہیں. پھر شیطان بازے ہیں مجھے بات ساتھ ہاتھ میں نہیں لا سکتا ہے, لیکن وہ تجھے چھو نہیں سکتا, وہ تیری طرف نظر نہیں کر سکتا. ایوب ایک ہی گالوں کے واسطے بناتا سی دیانتا سی, تم نے اس کے گرد باڑ جو بنا رکھی ہے میں کیسے اسے چھو دوں. میں کہتا ہوں میرے چرچ کے خاندان کی یہ مثال ہو کہ میری ہر بہن, میرے ہر بچے, میرے ایک ایک جوان, میرے ایک ایک بھائی, میرے بزرگوں کے گھروں کے اوپر تو نے اپنی باڑ بنا رکھی ہے. ہاللیلویا. کہ ان کو چھو نہیں سکتا, بدرو آ کے پاس ہو جائے دھیان دے کہ وہ چلنا تو تھوڑے گھر سے آ کے لمبی پا لے. نہیں, ایماندار. واہ کیا بات. لازم کو یسوع نے جب اپنی زمینی خدمت میں زندہ کیا, آج دنیا کے حساب سے لگا کر بتائی کتنے سال ہو گئے زندہ کیا یسوع نے, کتنے سال ہو گئے, کیلکولیشن نہیں کر سکتے. آشانی کو تھوڑا جا بولے ہیں, ہاں بالکل صحیح بات, تو پتہ لگ گیا یہی فگر ہے تو یہی مطابق ان سے نکلا ہے. 2025 سال ہو گئے ہیں یسوع مسیح نے کس کو زندہ کیا ہے. سارے بڑی برکت ملے گی آپ کو. کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 2025 سال ہو گئے لازر کو زندہ کیے ہوئے یسوع مسیح نے. اوکے, کتنے سال پتی کا لینا 2025 سال. ہاتھ کھلا لے میرے آپ نے 2025 سال ہو گئے, اور میں کھلا رہا تو صرف کھلا رہا ہوں کہ نہیں کہ نہیں. اوکے, کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 2025 سال ہو گئے ہیں. یسوع مسیح نے لازر کو 4 دن کے مردے کو جس کی باڈی بھی ڈسٹرائے ہو گئی اس کو زندہ کیا. اور بائبل مقدس کیا کہتی ہے سنیں, بائبل مقدس کہتی ہے 1000 سال خدا کی نظر میں ایسے ہے جیسے ایک دن.
بائبل مقدس بتاتی ہے کہ 1000 سال خدا کی نظر میں ایسے ہے جیسے سارے بولے ایک دن، سارے بھر کے بولو ایک دن، ایک دن 2 دن ہوئے میرے خدا کو لازر کو زندہ کیے، کہتا جب میں لازر کو زندہ کر سکتا ہوں، دنیا کی نظر میں 2025 سال ہے، میری نظر میں 2 دن ہے، تو تیرا مسئلہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، میں اپنی قدرت سے اس کو حل کر سکتا ہوں، حل کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے مدتیں ہوئی، مجھے چند دن گزرے ہیں کہ میں نے خود کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، مجھے مدتیں نہیں ہوئی، مجھے چند دن ہوئے ہیں، میں نے سنگلاخ چٹانوں میں سے پانی کو جاری کر دیا ہے۔ کہتا مجھے خود بھی 2 دن ہوئے ہیں کہ میں مردوں میں سے پھر جی اٹھا دوں۔ وہ اپنی زبان بولتا ہے، وہ کلام کی زبان بولتا ہے، ہم کبھی دنیا کی زبان نہیں بولیں گے، ہم جب بھی بولیں گے کلام کی زبان بولیں گے، اور جب کلام کی زبان بولیں گے تو آپ کے علاقوں کے اندر خدا کا روح جو بچ کرنے لگے گا۔ آمین۔ کہ اندر کتنی بھی بڑا آگے مشکل کیوں نہ ہو، میں کبھی نہیں گھبراتا، میں صرف اور صرف اپنے خدا کا نام لیتا ہوں اور مشکلیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے میں اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنی قوت سے کچھ نہیں کر سکتا، ہاں جب میرا خدا اٹھے گا، ہاللویا، پھر قومیں قبیلے امتیں رنگ نسل یہ کہیں گے کہ مسیحوں کا خدا بڑی قدرت والا ہے۔ کس کے مطابق چلو گے؟ روح کے موافق۔ اگر آپ کا کوئی پلان نہیں کمپلیٹ ہوگا، وہ چرچ کے لیے ہے، آپ کی اچھی سوچ ہے، میں یہ نہیں کہتا آپ کی بری سوچ ہے، نہیں، یہ بات نہیں میں کہتا، آپ کی اچھی سوچ ہے، لیکن میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہماری اچھی سوچ سے بھی بہترین سوچ جو ہے وہ خدا کی ہے۔ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے میری بہنیں، میرے بھائی، میرے جوان بچے، ہماری سوچ بری نہیں ہے۔ میں نے آپ کو خود بتایا ہے کہ میں کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کر رہا تھا، لیکن خدا مجھے اینڈ ٹائم پر بتا دیا تو ایسا نہیں کرے گا، میں کیا کروں، خدا کے ساتھ جھگڑا کرتا ہوں؟ نہیں، میں یسوع کا خادم ہوں، میں یسوع کی خدمت کرنے والا ہوں، میں نے یسوع کی بات سنی۔ آمین۔ ابھی ہم شاید باری کی ضرورت کی میز کے پاس آنے والے ہیں، خدا کے لوگوں، اگر کوئی آپ کو ایسی کوئی نیگلیجنسی، ایسی کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو یہ آپ کا خدا کا موقع ہے، خدا سے معافی مانگی اور یہ کہ اب میں تیرے کلام اور تیرے روح کے مطابق چلوں، کیونکہ میں کہا کرتا ہوں ادھی تو نہ گئی، ادھی کی وقت زیادہ بن گئی ہے، کون تو وہ تھوڑا دے رہا ہے سفر، اچھا اس سفر کے اندر میرا خدا میرے ساتھ رہے۔ آمین۔ آج سب اپنے ساتھ جھکا، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں دعا کی، یس 5 منٹ کو اپنے دعا کرنے کے